बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्न आदम यूट्यूब चैनल। अच्छा, आपसे जैसी मैंने गुफ्तगू शुरू की है मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आने शुरू हो गई। बड़ी अहम वीडियो है और बहुत कुछ बता देने वाली वीडियो है। वो एक शेर बड़ा मशहूर व मारूफ है, वो आपने ज़रूर सुना होगा कि शायर ने कहा है, फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा, फ़र्ज़ करो दीवाने हों। फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा, फ़र्ज़ करो दीवाने हों। फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हो अफसाने हों। तो मैं जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ ये फ़र्ज़ है लोगों के लिए, क्योंकि जिन लोगों को कमाल की तारीख़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, फ़र्ज़ करेंगे कि हम जीत गए और हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन मैं आपको हक़ाइक़ बताऊँगा, सच बताऊँगा। तो वो सच सुनने के लिए जो है आप तैयार हो जाएं। और उससे पहले जो है, अगर आपने मेरी बात को, मेरी गुफ्तगू को समझना है तो इस वीडियो को जो है मुकम्मल देखना है, तभी आपको समझ में आएगी कि बात क्या हो रही है। और दूसरी बात, कमेंट्स ज़रूर करना है ताकि मुझे अपनी गलतियों का जो है पता चले, मैं उसकी इस्लाह कर सकूं। तो आप जल्दी से जो है इब्न आदम यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बारहा आपका को कहता हूँ कि ये हक़ की आवाज़ है और इस हक़ की आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए आपके जो है कोऑपरेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जाली सहाफ़ियों का जो है दंदनाते हुए एक हजूम मौजूद है, जो छोटा सा एक हजूम है, 10-15 लोग हैं, बाकी तो बेचारे चेले चपाड़े हैं। उनके आगे पीछे घूमने वाले 200, 400 और 500 वाला चक्कर है। 15 लोग हैं, उनकी भी औकात जो है ना 1000-2000 से ऊपर की नहीं है। बाकी फ्रॉड किसी से कर लें, चिटिंग किसी से कर लें, तो वो एक अलग बात होती है। तो इनकी जानिब से जो है गुज़श्ता कई दिनों से जो है सफ़े मातम बिछी हुई थी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में। मातम का माहौल था डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के ऐवानों में, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में जो चंद लोग आते हैं उनके दरमियान, कि एसएसपी ने ये कर दिया, एसएसपी ने वो कर दिया, एसएसपी ने ये कर दिया। और शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह जो है एसएसपी एक फंटास्टिक सी टी इन्हें पिला दे। लेकिन आप यकीन करें, एसएसपी कोरंगी ने इन्हें घास ही नहीं डाली और इनको इनकी औकात के मुताबिक जो है ट्रीट किया और इनको मुँह ही नहीं लगाया। ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, पीटते रहे, टकरे मारते रहे, लोगों के पास जाते रहे, भागते रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह को गवाह बना के, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो कहते हैं ना, किसी की दुश्मनी या किसी से नाराज़गी आपको हक बात कहने से बाज ना रखें। मैं हक बात कहूँगा। हक बात ये है कि इनके बहुत अहम लोग, उन्होंने मुझसे आगे कहा कि यार एसएसपी हमें घास नहीं डालता और वो जो है कम से कम हमें एक चाय पिला दे अपने साथ बिठा के, तो मसला हल हो जाएगा। तो बात ये, मैंने कोशिश भी की किसी तरह इनकी कोई बातचीत हो जाए, लेकिन इनकी अकड़ फूं जो है थी कि किसी तरह से जो है वह एहतजाज से पहले एसएसपी इनसे मिल ले। वो एसएसपी ने बोला वो पतली गली है, निकलो। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और बदतरीन शिकस्त का इन्हें जो है सामना करना पड़ा है। तो हम ज़रा उस पर तज्जिया करेंगे हुआ क्या है। एहतजाज के मातम हुए, 10 दिन तक एसएसपी की जो है तस्वीरें लगाई गई। ऐसे अखबारात में जो स्टॉल्स पे दस्तयाबी नहीं है, खुद छापते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद उसकी पीडीएफ बनाते हैं और खुद उसको वायरल कर देते हैं। उनमें कहा गया कि हम जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के जो लोग हैं वो जो है एसएसपी ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब एहतजाज के टाइम पे मैं भी वहाँ पर पहुँच गया था और मैंने जाके वहाँ से जो है आमिर रज़ा साहब हैं, उनको मैंने कॉल की। मैंने बोला भाई मैं आ गया हूँ। और इनकी किस्मत अच्छी है, वहाँ नहीं आए, मैं सच बता रहा हूँ आप। अगर ये वहाँ आ जाते ना तो इनको पता चल जाता है ये कितने बड़े सहाफ़ी हैं, इनका सहाफ़त से कितना ताल्लुक़ है, इनको पूरा एक्सपोज कर देते हम। लेकिन बहरहाल ये वहाँ से फ़रार हुए नहीं आए। उसके बाद अचानक पता चला, जब मैंने फ़ोन किए पता चला, तो डीएसपी असलम जोया और एसपी लाखों जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में इस बात पे खुश हो रहे थे। भाई जोया तो है ही तुम्हारा आदमी, वो पुलिस के अंदर की खबरें तुम्हें देता है, वो पुलिस का गद्दार है असलम जोया, ठीक है, तुम्हारे गलत कामों का साथी है, तुम्हारा यार है, वो तो पुलिस को नुकसान पहुंचा रहा है। इस हवाले से भी जो है हम बात करेंगे अब आगे कि असलम जोया का क्या यहाँ पर किरदार है। बड़े जो है मुस्कुराहट में रहते हैं वो, लेकिन उनका जो काम है वो मेरी समझ में नहीं आ रहे। तो वो तुम्हारा अपना बंदा था,
ملی بھگت کر کے تم نے وہ تمہارے پاس پہنچ گیا. تو جب مجھے پتا چلا تو میں نے بولا کہ بھائی میں پھر ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب ہی آ رہا ہوں. میرا ارادہ تھا کہ میں ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب جاؤں اور میں پھر ان سے سوالات کروں اور ان سے پوچھوں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کون سا احتجاج تھا ان کا, یہ کون سا ڈرامہ تھا. چند لوگ وہاں پر ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب میں تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر جب میں جانے لگا تو کچھ ہمارے دوست, ان کی کالز آئیں اور انہوں نے بولا یار آپ ادھر نہیں جائیں, اور وہ مجھے راستے میں ہی انہوں نے پکڑ لیا اور مجھے وہاں جانے سے روکا. دیکھیں انسانی طور پہ, دوستیوں کے طور پہ انسان کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, تو میں نے مجبوراً وہاں رکا, کیونکہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ نقش امن کی صورتحال پیدا ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اصل میں ان کے پروں کو آگ لگنے لگ گئی تھی. ان کو پتا تھا میں آ گیا تو میں تو ان کے کپڑے اتار دوں گا. تو یہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایسی بغلیں جھانک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, وہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو میں پھر کہتا ہوں یہ صحافی نہیں ہے, یہ جعلساز ہیں. وہ جو نعمان پی سی کا لیٹر لے کے یہ گھوم رہے ہیں, معطل کرا دیا, وہ 29 تاریخ کو معطل ہوا تھا بھائی, 2 تاریخ کیوں نہیں ہوا تھا؟ آپ کے احتجاج سے 3 دن پہلے کا اس کو معطل کیا ہوا ہے. اور میں 10 دفعہ آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ پولیس اس پہ کارروائی کر رہی ہے اور ایکشن لے رہی ہے. اصل میں نعمان صافی اور جو کھوکھر پہ جو مقدمہ ہوا ہے اس کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور تھے. کچھ انکوائریاں چل رہی ہیں اور اب انکوائریاں ہوں گی, چیزیں سامنے آئیں گی. اس کو روکنے کی جو یہ سازش تھی جو برے طریقے سے ناکام ہوئی. ان کو پتا تھا ہم ناکام ہو گئے ہیں, احتجاج کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں, کوئی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ سارا ڈرامہ اور وہ فلمیں کی. ان کا اپنا بندہ ہے اسلم جو ہے, ان کو پولیس کی موبائلیں دیتا ہے غلط کاموں کے لیے. یہ اٹھا کے لاتے ہیں پھر کرمنل کو, پھر اس سے جوڑ توڑ ہوتی ہے, پیدا گیری ہوتی ہے. زبان زدو عام ہے کورنگی میں, تو یہ ان کا اپنا بندہ ہے. تو میں ایس ایس پی صاحب کو بولوں گا کہ بھائی خدا را یہ اپنے ڈی ایس پی کو دیکھیں, یہ پولیس کا بندہ ہے یا یہ جعلی صحافیوں کا بندہ ہے, یہ ہے کون, یہ کر کیا رہا ہے. تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ اس کے حوالے سے جب بات کریں گے تو پھر لوگوں کو تکلیف ہوگی. اس کا کردار جو ہے بہت مشکوک قسم کا ہے. اس کو جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ نے عوام کے ٹیکس سے جو آفس دیا ہوا ہے نا, وہ آفس اس لیے دیا ہے کہ یہ عوام کی خدمت کرے. یہ آفس اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہاں اپنی یاریاں نبھائے, 8 گھنٹے لوگوں کو بٹھا کے رکھے, 4 گھنٹے لوگوں کو بٹھا کے رکھے, اور جو لوگ اس کا بیگ اٹھا کے یا اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, اس کو سر کہیں, وہ اس کو سب سے اچھے لگتے ہیں. تو اور ایک بہت مشہور زمانہ کیس بھی اب سامنے آ گیا ہے, یہ جو معاملہ چل رہا ہے صابن فیکٹری کا اور وہ لیدر والا. اس میں بھی اصل بات یہ ہے کہ وہ جو درخواست گزارے ہیں انہوں نے خیال کیا, میری ملاقات ہوئی ان سے, انہوں نے مجھے سب بتایا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلم جو ہے مکمل طور پر جو ہے ان کے ساتھ شامل ہے غلط کاموں میں, لیکن انہوں نے خیال کیا ہے کہ ہماری پولیس ہے, ہمارا ادارہ ہے, تو ہم جو ہے یہ اسلم جو ہے کوئی اچھا کام کر لے. لیکن اسلم جو ہے کہ حرکتیں یہ ہیں یہ ابھی بھی ڈیل کرانے کے چکر میں. اور ان لوگوں نے اس سے متعلقہ لوگ جو ہیں, ایک راجہ شہزاد نامی بندہ ہے, اس سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے, اس سے مجھے بہت ساری چیزیں دی ہیں اور مزید بھی دے رہا ہے, اور کیا کیا ہو رہا ہے سوچ ہے. تو انہوں نے وہ نام لے رہے اس کا اسلم جو ہے کا, یہ اسلم جو ہے کرمنل ایکٹیویٹیز کا سرپرست ہے. تو پلیز بی کمپنی میں فوجدار لوگ جا رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کسی دن آپ کا بھی نمبر آ جائے. تو اس لیے آپ جو ہے بالکل یہ چیزیں چھوڑ دیں. میں بارہا کہتا ہوں کہ ہم دوستوں کی وجہ سے اور لوگوں کی وجہ سے مجبور ہیں, تو یہ مجبوری ختم ہو جائے گی جب آپ باز نہیں آئیں گے. تو یہ ہوا ہے احتجاج کا سارا ڈرامہ, فلاپ شو, بالکل ناکام ہوئے اور ہی کرتے ہوئے چلے گئے. بےعزتی ہوئی ہے, تاریخی بےعزتی. اور یہ بےعزتی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ جعلی صحافی ہیں, ان کا صحافت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. آج میں اس ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کے تمام ممبران کو, ایک چیز بہت اچھی ہوئی ہے, سارے لوگ ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئے کون جعلسازوں کے ساتھی ہیں اور کون جو ہے وہ صحیح چیز چاہتے ہیں, مثبت صحافت چاہتے ہیں کورنگی میں اور کراچی میں. تو وہ سارے جو ہے کھل کے سامنے آ گئے, ان کی شکلیں سامنے آ گئیں. تو میں اب کھلا چیلنج آپ کو دے رہا ہوں, میں ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. میں مانتا ہی نہیں ہوں اس پریس کلب, کیونکہ اس پریس کلب کے جو لوگ ہیں ان کے کرمنل ریکارڈز ہیں, ان پہ سنگین قسم کے الزامات ہیں بہت سارے لوگوں پہ, اور انتہائی جو ہے گھٹیا قسم کی حرکتوں میں جو ہے ملوث ہوتے ہیں. ان پہ الزامات ہیں کہ ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کے اندر بیٹھ کے جو ہے کرمنلز کو ساتھ ڈیلیں کی جاتی ہیں, بھتہ خوری کے ان پہ الزامات ہیں, اور 1 ٹکے کی ان کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے. سب کو پتہ ہے کہ یار یہ کیا ہے,
لوگ ہنستے ہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اچھا, ایک ہمارے دوست نے بتایا کہ جب میں ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب جا رہا تھا اور جب یہ احتجاج کے لیے آ رہے تھے, سب سے زیادہ احتجاج سے اس وجہ سے بھاگے کہ میڈیا وہاں پر آ کے, جو جینین میڈیا ہے وہ ان سے سوالات کرے گا صحافت کے حوالے سے, اور انہیں تو کک پتہ نہیں ہے. یہاں تو وہی صورتحال ہے جس کو جو کوئی کچھ نہ کر سکے وہ صحافی بن جائے. تو ایسی ہی ان کی صورتحال تھی, اس لیے یہ بھگوڑے میں. تو آج کے بعد جو ہے ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب اور بریکٹ میں بھگوڑا, تو یہ میں نے ان کو نام دے دیا, لقب دے دیا. میں آپ کے خلاف جہاد کروں گا, میں آپ کو جو ہے غلط کام نہیں کرنے دوں گا, اور میرا آپ کے خلاف اعلان جہاد ہے. اور آج میں جو ہے جو متعلقہ ادارے, خاص طور پہ ڈپٹی کمشنر کورنگی, اسسٹنٹ کمشنر کورنگی, چیئرمین کورنگی, اور اس کے علاوہ دیگر جو اس سے متعلقہ ادارے ہیں, ان کو بول رہا ہوں کہ وہ جاگ جائیں. یہ بھائی سرکاری جگہ ہے, کون سا پریس کلب, یہ کیوں یہاں آگے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج سے جو ہے ہماری جو موومنٹ ہے, شہریوں کی موومنٹ ہے, وہ اس کے خلاف مکمل اعلان جہاد اور اس کا بائیکاٹ کرتی ہے, اور یہ چاہتی ہے کہ ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب سے ان جعل سازوں کو جو سرکاری جگہ دی ہوئی ہے اس سے انہیں ہٹایا جائے. اس کو جو ہے کسی سرکاری مصرف میں لایا جائے, سرکاری طور پہ اس کو استعمال کیا جائے. سرکاری جگہ, بجلی یہ چوری کی استعمال کر رہے ہیں, انہیں شرم نہیں آتی. چور, ان کا وہ حال ہے, چور مچائے شور. چور ہیں یہ, بجلی کا بل تک نہیں دے سکتے, ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے. بجلی یہ چوری کی استعمال کر رہے ہیں, عوام وہ بجلی کے بل بھر رہی ہے, اس کے ٹیکسز جو ہیں وہ عوام بھر رہی ہے, یہ اس بجلی کے مزے لے رہے ہیں. وہ جعل سازی کا اڈا بنایا ہوا ہے, ایک جھمگٹا بنایا ہوا, اس کے ذریعے جو ہے بلیک میل کرتے ہیں. میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لے کے ان سے یہ جگہ خالی کرائیں, اور اگر یہ جگہ خالی نہیں کراتے تو ہم احتجاج کریں گے, اور بھرپور احتجاج کریں گے کراچی کے شہری. اور جو منتخب نمائندے ہیں یہاں کے, چاہے وہ MKM پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہوں, کیونکہ چند جو ہے چیئرمین جیسے شاہ فیصل کے, وہ بھی ڈسٹرکٹ کورنگی میں آتا ہے, PTI کے, میں سب سے مطالبہ کرتا ہوں, ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں اور ہمارے ووٹوں سے آپ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بھائی جاگیں. اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں, اور چیئرمین بھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے نعیم شیخ, اس سے میں مطالبہ کرتا ہوں. میں نے جا کے خود بھی ملاقات کی تھی, میں نے بڑے پیار سے بولا تھا, محبت سے بولا تھا کہ یار آپ کورنگی کے پرانے مکین ہیں, آپ کو جاگنا چاہیے کورنگی کے لوگوں کے لیے, لیکن آپ جاگ نہیں رہے. آپ نے کورنگی کے عوام کو, کورنگی کی پولیس کو جو صحیح کام کرنا چاہتی ہے, ان جعل سازوں کے آگے چھوڑ دیا ہے. یہ جب دل چاہتا ہے ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, جب دل چاہتا ہے ان کے ساتھ غلط کرتے ہیں. تو ہم جو ہے اگر یہ اس معاملے کو نہیں سدھارا گیا, ان سے جو ہے سرکاری جگہ جو انہوں نے قبضہ کی ہوئی ہے وہ نہیں لی گئی, تو ہم جو ہے بھرپور احتجاج کریں گے. پھر ہم سے گلہ نہیں کریں, اور اب ہم جو ہے احتجاج کریں گے تو ہم ان کی طرح بودا احتجاج نہیں کریں گے. یہ بودے یہ صحافتی یتیم ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے احتجاج کیسے ہوتا ہے. تو ہم جو احتجاج کریں گے تو پھر وہ آپ لوگوں کو جو ہے پریشانی ہوگی. عوام اور جو انتظامیہ ہے یا ہمارے ادارے, میں نہیں چاہتا وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہوں. ہم اپنے کورنگی کے تحفظ کے لیے, اپنے کراچی کے تحفظ کے لیے, اپنے پاکستان کے تحفظ کے لیے ہر جگہ اپنے اداروں انتظامیہ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر انتظامیہ یا ادارے زیادتی کریں گے تو ہم احتجاج کریں گے, کیونکہ ہمارا مقصد ہے اپنے شہر کی بہتری. اور اگر ہمارے شہر کی بہتری نہیں ہوگی, اس طرح کی گندی قسم کی صحافت یہاں پر شروع ہوگی, بلیک میلنگیں ہوں گی, اور اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی, تو اس سے تو ہمارا معاشرہ, ہماری نسل خراب ہوگی. تو ہم آپ کے خلاف احتجاج کریں گے, آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دوسری بات ہے, ہم بالکل احتجاج کرنے جب جائیں گے تو ہماری آفر سب کے لیے ہوگی, سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں, لیکن کسی کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے. جو ہمارا احتجاج ہوگا اس کو لیڈ جو ہے اینٹی کرائم اینڈ فیک جرنلسٹ موومنٹ کر رہی ہوگی. جتنا بھی بڑے سے بڑا ترم خان ہے, کوئی سیاسی کارکن ہو یا کوئی بھی, اگر وہ ہمارے احتجاج میں آئے گا تو بالکل ہمارے رولز اور اس کو فالو کر کے احتجاج کرے گا, ورنہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم شہری بہت ہیں اور غیرت مند شہری ہیں, ہم خود اس کو جواب دے دیں گے. جو آنا چاہتا ہے وہ موسٹ ویلکم. تو یہ ہے ان کے احتجاج کی کہانی, اور یہ ہے ان کے احتجاج کی صورتحال. اب ذرا میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں, جس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں ان کی ناکامی کی داستان ان کی ویڈیو خود بتا رہی ہے. میں نے آپ کو لیٹر کا بتا دیا, وہ 3 دن پہلے ایشو ہوا تھا, معطل ہوا تھا, ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ SSP نے جو ہے داخلہ ممنوع کیا, پولیس نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا
पुलिस ने कोई ऐसा जो है वो नहीं कहा। और अल्लाह के बंदो एसएसपी के खिलाफ दरखास्त कर रहे हो, एहतजाज कर रहे हो, तो आपसे मुज़ाकरात करने में कम से कम कोई डीआईजी रैंक का आदमी आएगा ना। या आप जो है जिस एसएचओ के खिलाफ आप कहते हैं नोमान साफ़ी ने खबरें चलाई थी, नासिर महमूद और खालिद मेमन आपके साथ मुज़ाकरात में मौजूद था, जो आप जिसको मुज़ाकरात कर रहे हो, ये आपकी हालत है। आपको एसएचओ भी जो ना अपने जूते की नोक पे रखते हैं, आपकी कोई औकात ही नहीं है, आपको इन्फॉर्मर और पैदागीर कहते हैं और समझते हैं, ये आपकी औकात है। तो आप जिसके खिलाफ बात कर रहे हो उसी से आप मुज़ाकरात कर रहे हो, अल्लाह के बंदे। फिर उसके बाद होता ये है कि डीएसपी असलम जो है आपका अपना बंदा था। तो बहरहाल वहाँ पर एक वीडियो बनाई गई। होना ये चाहिए था कि पुलिस अपनी ज़ुबान से एसपी साहब जो बड़े वहाँ तन के यूँ खड़े हुए थे, मैं इनको भी बताता हूँ कि जो ये जराइम की सरपरस्तियाँ कर रहे हैं, अब नहीं करने देंगे तुम्हें जाली साफ़ियों को। मकसद है कि हम वो, और अगर आप ये करोगे, कसम से मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपके ऑफिस के बाहर एहतजाज करूँगा और इतना ख़तरनाक एहतजाज करूँगा, आपकी सोच है। क्योंकि अब हमारी तहरीक अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर रही है। अभी तक हम प्यार से लगे होते, नहीं करो, ये कर लो, वो कर लो। किसी को भी हम इजाज़त नहीं देंगे एज ए पाकिस्तान के शहरी, कराची के शहरी, कि आप क्रिमिनल्स की जो है सपोर्ट करें। अगर आप करेंगे हम आपसे लड़ेंगे, एहतजाज करेंगे कानून के दायरे में। तो वहाँ पर बयान तो उन्हें देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर जो मौजूद थे हमारे सफदर अराइन साहब, उन्होंने बताया कि ये मुआहिदा हुआ है कि ये होगा और वो होगा, और जो भी उन्होंने गुफ्तगू की। तो भाई उनको बयान करना चाहिए था, कम से कम वो तो कुछ बोलते। वहाँ से फिर बीच में से एक हमारे भाई आए, उस्मान अयूब, उन्होंने कहा कि जोया साहब आपने बोला था मैं इनको 4 बजे तक रोक लूँगा। वो भाई आ जाते तो कौन सा कुछ उखाड़ लेते वहाँ, इनकी हालत ही ख़राब थी। तो वहाँ पर ये बात हुई और वो सारा अब एहतजाज ख़त्म हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि एसएसपी से फंटास्टिक टी पीने की जो ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश की ख्वाहिश रह गई। घास अपने लिए खुद इस्तेमाल करते हैं, घास नहीं डालता, तो भाई वो उसने घास भी नहीं डाला। तुम्हें इस काबिल समझा ही नहीं, कि तुम्हारी औकात इस काबिल नहीं समझी कि वो तुमसे मिले या तुमसे बात भी करें। उसके बाद एक पीछे से एक आवाज़ आ रही थी, एक टाउट की, जिसने सारी ज़िंदगी टाउटगिरियाँ की हैं। सही है, एक चेयरमैन है कुरंगी के, जनाब नईम शेख साहब, उनका टाउट है, उनके जाके कदमों को चूमता है, उनके पाँव पकड़ता है, उसके एवज जो है कुछ मेरे ख्याल में पार्किंगें ले ली हैं या कुछ कर लिया है। तो वो अब हम चेक करते हैं, क्योंकि अब चेहरे सामने आ गए। अब खुली एहतजाज, खुली फाइट और खुली दरख्वास्तें होंगी। क्यों? कि गलत काम अब हम नहीं होने देंगे। वो पीछे से बोलता है कि एसएसपी साहब को खाने पे बुलाएं, वो आए। वो नहीं आएगा एसएसपी, वो तुम्हें कुछ समझता ही नहीं है। क्यों आएगा? तुम हो क्या? जाली सहाफी। कैसे आएगा? टाउट्स, दरबारी, ये तुम्हारी औकात है। फिर उसके बाद वो शख्स पीछे से कह रहा है कि वो टाउट्स को ताकि वो हो जाए। भाई टाउट तू है और तेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब है, 3rd क्लास 2 टके का तू आदमी नहीं है। सही है, आज तू जो ना हमारे पीठ पीछे वहां पर हम लोगों को तू टाउट्स कह रहा है। अबे तुम लोग टाउट्स हो, सारी जिंदगी जो है मुगबरियां की हैं, हराम खाया, हराम तुम्हारी शक्लों में नजर आने शुरू हो गया है। तुम मर रहे हो हराम के पीछे और तुम्हें गैरत नहीं आ रही कि तुम सुधर जाओ, और तुम दूसरों को टाउट बोलते हो। टाउट हो गए तुम और पूरा डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब टाउटों का झुमघट्टा है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब हमने अपनी मूवमेंट का रुख चेंज कर दिया है। मैं वार्न कर रहा हूं सबको, जो बत्ते लेने जाते हैं गुटके वालों से, इधर उधर ये जो गंदे धंधे करते हैं, मैं ऊपर से आगे पकड़ूंगा तुम्हें। चैलेंज दे रहा हूं, ऊपर से आगे पकड़ूंगा और तुम्हें एक्सपोज करूंगा, तुम्हारी गंदी शक्लें मैं दिखाऊंगा जब ऊपर से आगे पकड़ूंगा, और पूरे सबूतों के साथ पकड़ के मैं तुम्हें बंद करूंगा। और ये जो तुम्हारे गैर कानूनी धंधे और ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारे बंद कराएंगे हम। तो इंसान बनो, अपनी औकात, अपने कद के मुताबिक बात करो। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब में ना कामरान मिन्हास के घुटने के बराबर भी नहीं है कोई। समझ गए? तुम हो क्या? तुम बेचते क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुमने किया क्या है? सवाए मुखबरियाँ, सवाए 500-500 की दिहाड़ियाँ, इसके अलावा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो अब जो है मेरी आदत है, मैं ललकार के बता के करता हूँ। जितने टटपुंजी है, ये जो छोटे छोटे पैदागीर सब घूम रहे हैं, मैं सबको वार्न कर रहा हूँ। मैं पकड़ के बंद कराऊंगा। क्लियर?
صحافت کے نام پہ پیدا گیری نہیں کرنے دوں گا. اگر آپ کے معاشی پریشانیاں ہیں کوئی تو جائیں کوئی اور کام کریں, صحیح ہے. یہاں پھر صحافت میں رہ کے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہمت پیدا کریں صحافت کے لیے قربانی دینے کی. یہ نام استعمال کر کے کسی کو بلیک میل نہیں کریں, اور نام بلیک میل کسی کو ہونے دیں گے. اس کے علاوہ یہاں کے کچھ صحافی ہیں, ان کی جو ہے میرے پاس ریکارڈنگیں بھی آئی ہوئی ہیں. ایسے بغیرت اور بے شرم لوگ ہیں کہ ان کا جو دل چاہتا ہے منہ میں بولتے رہتے ہیں. ٹاؤٹ سے ہیں, پولیس کے تلوے چاٹتے ہیں. یہ جو ان کو اتنی تکلیف ہوئی ہے نا, پہلی دفعہ ان کو یہ ایس ایس پی ایسا ٹکر گیا ہے جو ان کو منہ نہیں لگا رہا تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ تلوے چاٹتے ہیں پولیس کے. یہ اس کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے, اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتے. تو یہ اب سوچ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی. اور کچھ پلانس جو ہیں ہماری اس حوالے سے میٹنگ بھی ہے کل, جو ہے اس مزید جو ہے پلانس کا ہم اس حوالے سے اعلان بھی کریں گے کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے آپ کو پوری داستان سنا دی ان کے فلاپ, ناکام پروٹیسٹ کی. انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور صرف خواری کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہی کرتے ہوئے. یہی ان کی اوقات ہے, یہی ان کا وہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, تو میں نے آپ کو جو ہے داستان جو ہے سنا دی ہے پوری ان لوگوں کی, اور میں آگے آپ کو بتاتا جاؤں اپنی موومنٹ کے حوالے سے. ہم نے جو ہے آج اپنی موومنٹ کا اجلاس 3 تاریخ کو جو ہے طلب کر لیا ہے شاہ فیصل کالونی میں, اور شہر بھر سے جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے موومنٹ کا حصہ بن چکے ہیں, جو 1-1.5 مہینے میں ہم ورکنگ کر رہے تھے, ان کے جو نمائندے ہیں, ہر علاقے کے جو نمائندے ہیں 2-2 3-3 لوگ, وہ آ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ چائے کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور ڈسکس کریں گے, آگے کا لائے عمل بنائیں گے کہ ہم جو ہے جعل سازوں کو کیسے روک سکتے ہیں اور ان کے خلاف ہم کیسے کام کر سکتے ہیں, اور ان کے جو جعلی اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پر بجلیاں چوری ہو رہی ہیں ان کو کیسے بند کرا سکتے ہیں. تو میں نے آج سے پہلے نہیں بولا تھا اس ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کو بند کرانے کا, تو اب جو ہے ہم اس کو بند کرائیں گے اور اس کو جو ہے چھوڑنے والے نہیں ہیں. جعلی صحافت کے جو ہم بالکل خلاف ہیں. یہ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے صحافت کے لیے کیا کیا ہے, کون سا ایسا کام ہے جو انہوں نے صحافت کے لیے کیا ہو, کون سا ایسا کام ہے جو انہوں نے جو ہے اپنی اس کے لیے کیا ہو, لوگوں کے لیے کیا ہو. تو یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. ان کی کمپلینس بہت ساری ہیں, انکوائریاں ہو رہی ہیں, کچھ قانونی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ چیزیں جو ہے ابھی آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ جاؤں. انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. تو ہمارے ابن آدم یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, اس کو شیئر کرنا ہے, ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہنا ہے. اگلی ویڈیوز کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.